دوستو آج ہم مصر کی شاندار تاریخ کی سیر کریں گے جو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک عظیم تہذیب کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کئی انبیاء کرام نے قدم رکھا اور جہاں کی زمین پر فرعونوں کی شان و شوکت کی کہانیاں بکھری ہوئی ہیں۔ مصر کے فرعون کے محل جو آج بھی اپنی عظمت کی مثال ہیں، ان کی تعمیرات کی مہارت اور فن کا کمال دکھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ محل کیسے بنے؟ ان کی دیواروں پر نقش و نگار جو کہ قدیم مصری ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں، ہمیں اس دور کی زندگی کی جھلک دکھاتے ہیں۔ یہاں کی تاریخ میں موجود عظیم اہرام جو آج بھی دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی محنت اور عزم کی کوئی حد نہیں۔ مصر کی سرزمین پر چلتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ اب تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں، جہاں ہر پتھر، ہر دیوار ایک کہانی سناتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پہنچے تو یہ مصر کی ایک اہم تاریخ کا حصہ تھا۔ فرعون کا محل جو کہ عظیم الشان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا بھی مقام تھا، جہاں حضرت یوسف نے اپنی حکمت اور علم سے مصر کی معیشت کو سنبھالا۔ مصر کے لوگ اس وقت کی زندگی میں سخت محنت کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے اور فرعون کی حکومت کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کو طور پر جا کر اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تو یہ مقام بھی مصر میں واقع ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا پیغام دیا۔ اور اگر ہم حسینی مسجد کی بات کریں تو اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک روحانی مرکز ہے جہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں اور اپنے دلوں کی سکون پاتے ہیں۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کا مقام ہے بلکہ علم و حکمت کا بھی مرکز ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کا نام تو عربی ہے لیکن اس کا زیادہ تر رقبہ افریقہ میں ہے۔ اب جانتے ہیں مصر کی آبادی تقریباً 11 کروڑ 45 لاکھ ہے، جو اسے دنیا کے 11ویں نمبر پر رکھتا ہے۔ یہاں کی تاریخ، ثقافت اور آثار قدیمہ آپ کو حیران کر دیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کیسے ہوئی؟ نیل دریا کی خوبصورتی کا کیا حال ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا۔ مصر کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو قدیم تہذیب کی مہک محسوس ہوگی۔ تو تیار ہو جائیں کیونکہ یہ سفر آپ کی زندگی کا سب سے یادگار تجربہ بننے والا ہے۔ مصر دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے جہاں کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ آج کے دور میں اس ملک کی آبادی کا 40% حصہ شہروں میں رہتا ہے، جبکہ 60.5% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہ تقسیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کس طرح شہری اور دیہی زندگی کے درمیان توازن قائم ہے۔ مصر کی تہذیب نے نہ صرف فنون لطیفہ میں بلکہ سائنس اور ریاضی میں بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ یہاں کے اہرام جو کہ دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ قدیم مصریوں کی تعمیراتی مہارت کتنی شاندار تھی۔ اس ملک کی ثقافت، زبان اور روایات آج بھی دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تاریخ کا مطالعہ ہمیشہ ہمارے لیے نئے دروازے کھولتا ہے۔ میڈیٹرینین سی اور ریڈ سی کے درمیان ایک دلچسپ جغرافیائی حقیقت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے لمبا دریا نیل اسی علاقے سے گزرتا ہے؟ اس کی لمبائی تقریباً 6650 کلومیٹر ہے، جو اسے واقعی شاندار بناتا ہے۔ مصر کی آبادی کا 90% حصہ مسلمان ہے، جبکہ 10% دوسرے مذاہب کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں۔ یہ تنوع مصر کی ثقافت کو مزید رنگین بناتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مصر کا کچھ حصہ ایشیا میں بھی آتا ہے، جو اسے جغرافیائی طور پر منفرد بناتا ہے۔ یہ معلومات ہمیں نہ صرف مصر کی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں بلکہ اس کی تاریخ اور ثقافت کی گہرائی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ مصر کا دارالحکومت قاہرہ، جو اردو میں قاہرہ کہلاتا ہے، واقعی ایک منفرد شہر ہے۔ یہ شہر کبھی نہیں سوتا، دن ہو یا رات، ہر وقت یہاں زندگی کا شور رہتا ہے۔ آپ کو ہر گلی میں لوگ نظر آئیں گے، جیسے یہ شہر اپنی کہانیاں سنانے کے لیے تیار ہو۔ قاہرہ کی اہمیت صرف اس کی آبادی میں نہیں بلکہ اس کے تاریخی ورثے میں بھی ہے۔ یہاں کا ایک حصہ دریا نیل کے کنارے واقع ہے، جو اس شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ نیل کے کنارے چلتے ہوئے آپ کو مصر کی ثقافت اور تاریخ کی جھلک ملے گی۔ قاہرہ کی گلیوں میں گھومتے ہوئے آپ کو مقامی کھانے، بازاروں کی رونق اور لوگوں کی مہمان نوازی کا تجربہ ہوگا۔ یہ شہر واقعی ایک جادوئی جگہ ہے جہاں ہر لمحہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ مصر کا اکانومی سیکٹر واقعی دلچسپ ہے، خاص طور پر کارو شہر میں۔ یہاں کے بازاروں میں ہمیشہ رش رہتا ہے، جہاں آپ مقامی ثقافت کا حقیقی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ نیل دریا پر کروز کا سفر کریں تو یہ ایک شاندار تجربہ ہوگا۔ وہاں آپ کو بہترین ڈنر ملے گا جو آپ کی یادوں میں ہمیشہ تازہ رہے گا۔ مصر کے لوگ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر فیس بک، جہاں وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اور ثقافت کو شیئر کرتے ہیں۔ یہ شہر نہ صرف تاریخ کا خزانہ ہے بلکہ جدید ٹیکنالوجی اور ثقافت کا بھی مرکز ہے۔ کاروں کی گلیوں میں چلتے ہوئے آپ کو ہر طرف زندگی کی چمک نظر آئے گی جو اس شہر کی روح کو بیان کرتی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کلندر نے وقت کی پیمائش کو بھی آسان بنایا؟ اس کے ذریعے مصری لوگ فصلوں کی بوائی اور کٹائی کے بہترین وقت کا تعین کر پاتے تھے۔ یہ کیلنڈر آج بھی ہماری زندگیوں میں اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ وقت کا صحیح استعمال کیسے کیا جائے۔ مصر ایک منفرد ملک ہے جہاں دو ہی موسم پائے جاتے ہیں۔ گرمی کا موسم اپریل سے اکتوبر تک رہتا ہے اور اس دوران درجہ حرارت کافی بلند ہوتا ہے، خاص طور پر قاہرہ اور اسکندریہ جیسے شہروں میں۔ اس موسم میں آپ کو صحرا کی خوبصورتی اور نیل کے کنارے کی سیر کا موقع ملتا ہے۔ دوسری طرف سردی کا موسم نومبر سے مارچ تک جاری رہتا ہے، جب درجہ حرارت کافی خوشگوار ہوتا ہے اور یہ وقت تاریخی مقامات کی سیر کے لیے بہترین ہے۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے، جو یہاں کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مقامی لوگوں سے بات چیت کرنا اور ان کی روایات کو سمجھنا آپ کے سفر کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ مصر کی تاریخ، اس کے آثار قدیمہ اور مہمان نوازی آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ ملک ہر سفر کرنے والے کے لیے ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، یہاں کے لوگ واقعی بہت خوش مزاج ہیں۔ اگر آپ ان سے سلام کریں تو یہ کھڑے ہو کر آپ کے سلام کا جواب دیں گے۔ یہ لوگ سیر و تفریح اور کھانوں کے بہت شوقین ہیں۔ رات کے وقت آپ کو ہر جگہ فیملی کے ساتھ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ فوڈ سٹریٹس کا تو کوئی جواب نہیں۔ ہر طرف خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں جو آپ کی بھوک کو بڑھا دیتی ہیں۔ یہاں کے مقامی کھانے جیسے کہ چکن ٹکا، بریانی اور مختلف قسم کے سٹریٹ فوڈز آپ کو ضرور آزمانا چاہیے۔ ہر بائٹ میں ایک نئی کہانی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ ایک نئی یاد۔ یہ جگہ واقعی کھانے کے شوقین لوگوں کے لیے جنت ہے۔ مصر کا نیشنل فوڈ واقعی ایک منفرد تجربہ ہے۔ دریا نیل کے کنارے بیٹھ کر کھانا کھانا، جہاں ٹھنڈی ہوا آپ کے چہرے کو چھوتی ہے، ایک خاص خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کھانے کے ساتھ موسیقی کا بھی لطف اٹھاتے ہیں، جو ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ کو مختلف کلب اور بارز ملیں گے جہاں لوگ مل بیٹھ کر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ قاہرہ شہر میں آپ کو اسلام کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی بھی نظر آئے گی، جو علم کی روشنی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ مصر کی ثقافت اور کھانے کا یہ ملاپ واقعی دلکش ہے، جو ہر کھانے کے شوقین کے لیے ایک یادگار تجربہ بناتا ہے۔ جامعۃ الازہر، جو 972 میں فاطمی ایمپائر کے دور میں قائم ہوئی، علم و دانش کا ایک عظیم مرکز تھا۔ اس دور میں اساتذے کی تنخواہیں بادشاہ خود دیتا تھا، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علم کی قدر کس قدر تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سٹوڈرس سے فیس نہیں لی جاتی تھی اور یہ روایت آج بھی قائم ہے۔ یہ مزار شہرہ اشرفیہ کی ایک سٹریٹ میں واقع ہے، جہاں طلبہ علم کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ جگہ نہ صرف تعلیمی اہمیت رکھتی ہے بلکہ ثقافتی ورثے کا بھی ایک اہم حصہ ہے، جو ہمیں اس دور کی عظمت اور علم کی قدر کا احساس دلاتا ہے۔ دوستو،
हमेशा याद रखा जाएगा। ये तारीख की गहराइयों में छपी हुई सच्चाइयां हैं जो हमें आज भी मुतासिर करती है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने इसे तवील इक़्तिदार से नवाजा, इसकी रस्सी दराज किए रखी। इसकी क्या वजह थी? वो बुजुर्ग मुस्कराए और जवाब दिया, फिरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर सा जवाब इस ज़मीन की सबसे बड़ी सच्चाई है। मिस्र की सरजमीन ने हमेशा तारीख के सफ़हात पर अपनी अज़मत का निशान छोड़ा है। 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 11 करोड़ 20 लाख लोग इसकी खूबसूरती को देखने आए। ये शहर, इसकी सकाफत और उसकी तारीख सब कुछ हमें ये सिखाता है कि ताकत के साथ इंसाफ भी ज़रूरी है। फिरौन की कहानी हमें याद दिलाती है कि इक़्तिदार की हकीकतें कभी ख़त्म नहीं होती और तारीख हमेशा अपने सबक सिखाती है। जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन रहता था, वहाँ की तारीख वाकई दिलचस्प है। फिरौन सिर्फ एक शख्स का नाम नहीं, बल्कि ये मिस्र के हर बादशाह का लक़ब था। ये शहर लक्सोर काहिरा से 614 किलोमीटर दूर वाक़ है और यहाँ से दरियाए नील गुजरता है जो इस इलाके की ज़िंदगी का महवर है। लक्सोर की इबादतगाहें आज भी 13 लाख लोगों की रूहानी मंजिल है। आपको यहाँ बाज़ यूरोपी सयाहों को फिरौन की इबादतगाह में इबादत करते हुए देखने को मिलेगा। ये एक हैरत अंगेज़ तजर्बा है जो हमें कदीम तारीख की गहराइयों में ले जाता है। फिरौन की कहानियाँ, इसकी ताकत और उसकी इबादतगाहें आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। ये वही शहर है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, एक तारीख़ी मकाम जो हमें कदीम मिस्र की अज़मत की याद दिलाता है। यहाँ फिरौन का अजीम महल, जिसे रमीज़ीस II कहा जाता है, मौजूद था। ये महल न सिर्फ फिरौन की ताकत की अलामत था, बल्कि इसके अंदर कई शानदार टेम्पल भी थे, जिनमें से एक करनाक टेम्पल है। ये टेम्पल फिरौन की इबादत का मरकज़ था, जहाँ वो अपने देवताओं के सामने झुकता था। करनाक टेम्पल की अज़मत और उसकी तमीरात आज भी हमें हैरान करती है। ये शहर हज़रत मूसा की कहानी का गहवारा है, जहाँ आज़ादी की जदोजहद की इब्तिदा हुई। इस शहर की गलियों में चलते हुए हम तारीख़ के इन लम्हात को महसूस कर सकते हैं जो इंसानी तहज़ीब की बुनियाद बने। मैं आसिया बिन्त मुज़ाहिम हूँ, फिरौन की बीवी, मगर मेरी कहानी सिर्फ एक शाही ज़िंदगी की नहीं। मैंने एक खुदा पर यकीन रखा और यही मेरा फ़ख्र है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश मेरे घर में हुई और मैंने उनकी अज़मत को अपनी आँखों से देखा। मेरी दीवारों पर नक्श व निगार, मेरी ज़बान पर अल्फाज, ये सब मेरे ईमान की गवाही देते हैं। मैंने हमेशा सच्चाई की राह इख्तियार की, चाहे इसका मतलब मेरी ज़िंदगी का ख़तरा क्यों ना हो। मैंने दिखाया कि एक औरत की ताकत इसके ईमान में है और वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को चैलेंज कर सकती है। आज मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ईमान की रोशनी कभी मद्धम नहीं होती, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। दोस्तों, आज हम एक तारीख़ी मकाम की तरफ चलते हैं, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी के ताबूत में फिरौन के महल दरियाए नील के ज़रिए पहुँचे थे। ये वो जगह है जहाँ फिरौन और उसकी बीवी आसिया बैठे थे और यहाँ मूसा ने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी गुजारी। अब तसव्वुर करें कि एक बच्चे की हैसियत से वो इस महल की शान व शौकत में पलते बढ़े जहाँ उनकी परवरिश हुई। फिरौन की ताकतवर सल्तनत के दरमियान मूसा ने अपनी शनाख्त और मकसद को समझना शुरू किया। ये मकाम न सिर्फ तारीख़ का हिस्सा है, बल्कि ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कुदरत के फ़ैसले कभी कभार हैरत अंगेज़ होते। आज भी ये जगह हमें इस अजीम कहानी की गवाही देती है जो ईमान और आज़ादी की जिदोजहद की अलामत है। जबल मूसा और जबल तोर, ये दोनों मकामात मुसलमानों और यहूदियों के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। ये वो जगहें हैं जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से वही हासिल की। इसके अलावा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में गुजरा। काहिरा शहर में उनके भाइयों और बहनों की कब्रें मौजूद हैं, जहाँ एक मकबरा बनाया गया है। ये मकामात न सिर्फ तारीख़ी अहमियत रखते हैं, बल्कि रूहानी तौर पर भी हमारे दिलों में एक ख़ास मकाम रखते हैं। यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन की कब्र भी मौजूद है, जो हमें उनकी ज़िंदगी और कुर्बानियों की याद दिलाती है। ये सब चीज़ें हमें ये समझाती हैं कि तारीख़ के इन लम्हात का हमारे ईमान पर कितना गहरा असर है। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवलिंग के शौकीन हैं, तो ये कंट्री आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ एक रात का होटल आसानी से मिल जाता है और पाकिस्तान से फ़्लाइट की कीमत तकरीबन 1,80,000 रुपए के करीब है। खाने पीने की बात करें तो पूरे दिन का खाना सिर्फ $10 से $15 में हो जाता है।
یہ واقعی سستا ہے۔ ویزے کی قیمت بھی بہت مناسب ہے، صرف $200 سے $70 میں آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اور ہسٹری کے شوقین ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ یہاں کی ثقافت اور روایات آپ کو حیران کر دیں گی۔ تو اپنے سفر کی منصوبہ بندی کریں اور اس شاندار کنٹری کا تجربہ کریں۔ میرا یوٹیوب چینل info@zahid زاہد آپ کے لیے بہترین مواد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہاں آپ کو ملیں گے دلچسپ ویڈیوز، معلوماتی ٹپس اور تفریحی مواد جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو براہ کرم انہیں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا ہر لائک اور شیئر مجھے مزید محنت کرنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس طرح آپ نہ صرف مجھے سپورٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی بہترین مواد تک پہنچاتے ہیں۔ تو آئیں مل کر اس کمیونٹی کو بڑھائیں اور ہر نئی ویڈیو کے ساتھ جڑیں۔